وہ کہتے ہیں جی عہدہ مقدم ہے، اس عہدے کے مقدم ہونے کے ناطے تو پوری دنیا کے اندر چیزیں رائج ہیں تو اسی کو ہمیں بھی لے کے چلنا چاہیے. تو یہ جو سب سے پہلے خواہش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اسے شخصیاتی طور پہ لیں یا منصب کے طور پہ لیں جو مستقبل کے اندر بھی اثر انداز ہوتا رہے گا مختلف لوگوں کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے شریک گفتگو کیا. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو پریمبل ہے، اس کے بعد آبجیکٹیوز ریزولوشن ہے جو یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت ہوگا. ہمارا دین جو ہے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ریاست مدینہ تھی کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد چاروں خلفۂ راشدین آئے، کسی نے استثناء لی؟ کیا کسی سپہ سالار کو بھی استثناء حاصل تھی؟ کسی کو نہیں تھی. بلکہ وہ خود کہتے تھے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہمارا احتساب کیا جائے. اور اس وقت خلیفہ جو تھے، خلیفہ وقت، وہ عدالتوں کے اندر پیش ہوتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہیں. اب اگر پاکستان کی بات کریں تو 1973 کا آئین، سر یہ وہ آئین تھا جس کے اوپر یونینیمس ایک کانسنٹ آئی تھی اکراس دی بورڈ فرام آل دی پولیٹیکل پارٹیز. یہ اور پاکستان کو یہ آئین 1947 کے بعد 73 میں فرسٹ ٹائم ملا. اس آئین کو جب یہ ساری سیاسی جماعتوں نے اس کو منظور کیا تو آج آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ آئین تو ایک ڈاکومنٹ ہے بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دی پبلک ایٹ لارج، پورا ایک معاہدہ ہے جس کے اندر عوام الناس کی آپ نے دیکھنی ہے کہ ان کی کہاں پہ بہتری لائی جا سکتی ہے. تو مجھے بتائیں، صدر کو استثناء دینے سے کیا اس ملک کے اندر بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ کیا اس ملک جو غربت کی سطح سے بہت نیچے جا چکا، کیا وہ اوپر آ جائے گا؟ کون سا ایسا جو ہے وہ پرپز ہے جو اس استثناء سے فلفل ہوگا؟ میری سمجھ سے باہر ہے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے. اس طرح کے معاملات ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. ہمارے لوگوں نے جب عہدے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کرپشن کی، ان عہدوں کا ناجائز استعمال کیا. جب اکاؤنٹیبلٹی کی باری آئی تو عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے، عدالتوں نے ان کو ڈکلیئر کیا. بہت سارے ایسے معاملات، اگر میں آج کے جو کرنٹ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، سرے محل والے معاملات آپ دیکھ لیں، چیزیں اس وجہ سے وہاں پہ ریپ اپ ہو گئیں کیونکہ ایویڈنس انہوں نے وہاں سے بعد میں نکال دی، ختم کر دی، اور یہ منطقی انجام تک کیسز نہ پہنچ سکے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ یہ چیز ریمپنٹ ہے کہ آپ اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، دیر مسٹ بی اے میکنزم آف اکاؤنٹیبلٹی. کسی کو استثناء نہیں ہونی چاہیے، کراس دی بورڈ نہیں ہونی چاہیے. آپ پریزیڈنٹ کو دیں گے، اب میں قرض کرتا ہوں، پریزیڈنٹ کو آپ فار دی ریسٹ آف یور لائف استثناء دے رہے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنسی کے بعد وہ جاتے ہیں کسی کو قتل کر دیتے ہیں، تو کیا وہ امیون ہوں گے ہر طرح کی کسی پنشمنٹ کے؟ تو کہاں گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون جو یہ کہتا تھا کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا تو اس کا بھی اسی طرح خون کیا جائے اس میں میرے خیال سے بات فوجداری مقدمات کی ہے. فوجداری مقدمات کی ہے نا جی، سول فوجداری. تو جو کرپشن کے جو عہدے کا ناجائز استعمال ہے، دیٹ آلسو کمز ود ان دی ڈومین آف کرمنل جورسڈکشن. تو کرمنل ایمبٹ کی جب آپ بات کریں گے تو اب آپ پورے کا پورا جو ہے نظام کے اندر آپ ان کو استثناء دے رہے ہیں. اچھا، اگر اسے دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو کیا یہ نہیں لگتا کہ کیا اس منصب کے حوالے سے ایشورٹی ہے کہ ماضی سے ہم نے یہ کچھ سیکھا ہے کہ جب منصب سے کوئی شخص اتر جاتا ہے تو ہم اسے رگیدتے ہیں، اس کی کھال اتارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. جب حکمران ہوتا ہے تو تب وہ اتار رہا ہوتا ہے، جب وہ حکمران نہیں ہے تو وہ اس کی اتاری جاتی ہے. تو کیا اس کو سیکیور کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ اس کی میں چھوٹی سی مثال ایسے دوں گا، جو آج استثناء مانگ رہے ہیں مشرف دور کے اندر، جب مشرف ہی واز آلسو ونس پریزیڈنٹ آف دس کنٹری، اور جب 2008 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے اسی صدر کے خلاف کیسز کیے، آپ کو یاد ہوگا. اسی صدر کے خلاف جو ہے، اس میں شامل کرنا چاہتا تھا یہی کہ جب ایک قانون بن جائے، یعنی آئین بن جائے، تو وہ لاگو کسی ایک صدر پہ تو نہیں ہوگا، ماضی پہ بھی ہوگا. تو کیا پھر وہ فیصلے واپس ہوں گے جو اس صدر کے خلاف دیے گئے؟ اب وہی بات ہے کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دیں گے. مطلب پہلے جتنے صدور آئے، آج یہ اگر ان کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں پارلیمان کے اندر تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں جنرل ایوب خان سے، ضیاء الحق پہ، جن کے یہ خود پیداوار ہیں. تو کیا ان ساروں کے معاملات جو انہوں نے کیے، وہ بھی تو صدور رہے نا، صدر مملکت رہے، تو کیا ان ساروں کو استثناء حاصل ہو جائے گی؟ کیا اس ملک کے اندر کبھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کسی کی؟ یا صرف یہ شرفا کا ایک جو ہے وہ ایک کلب بن جائے گا
کہ جو اپنے معاملات تو سارے اس سے استثناء، کوئی ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوگا، کوئی ان کے اوپر جو ہے ان کو چیک نہیں کرے گا، صرف اگر چیک ہوگا تو وہ عام آدمی کو ہوگا، چلان ہوگا تو عام آدمی کا ہوگا، اس سول جو ہے کیسز بنیں گے تو اس کے اوپر بنیں گے، کرمنل کیسز بنیں گے تو ان کے اوپر بنیں گے، اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا صدر. تو مجھے بتائیں آرٹیکل 25 جو ہے آف دی کانسٹیٹیوشن وہ بات کرتا ہے ایکویلٹی بیفور دی لا کی. تو مجھے بتائیں کہ نیشنل اسمبلی کے اگر پرائم منسٹر کو آپ دیتے ہیں اس کو اور ممبر نیشنل اسمبلی کا گریڈ تو سیم ہے، تو پھر ایم این ایس آروں کو بھی استثنا دے دیں، امیونٹی ان کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ ان کو بھی دیں، کوئی فرق نہیں ہے. ایک آدمی کو آپ نے جو ہے وہ الیکٹ کر لیا فرام یور ہاؤس، تو باقی لوگوں کو کیا قصور ہے؟ ان کو بھی ممبر نیشنل اسمبلی ساروں کو امیونٹی دے دیں. پروونشل پرائم منسٹر والا تو وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شیک واپس لے لی گئی. دیکھیں پرپوز تو انہوں نے کی نا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ تو ٹیسٹر لگانے کو تو کی جاتی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ٹیسٹر لگانے کی ضرورت مجھے بتائیں کیوں پیش آ رہی ہے؟ سر اس میں تو بینیفیشری ہو سکتا ہے، بینیفیشری آپ لوگ بھی ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں سر. اس ملک کا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ مجھے تبدیل صرف اس صورت کیا جا سکتا ہے جب 2/3 میجورٹی ہوگی. یہ آئین پاکستان کہتا ہے. آج کی جو 2/3 میجورٹی ہے جس کے یہ بہت بڑے دائی بن کے کلیم کرتے ہیں ہمارے پاس ہے، مجھے بتائیں کوئی ایک مورل یا لیگل جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس کہ یہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس وہ لیگل تو لے کے بیٹھے ہیں، مورل کو میں آپ سے وہی عرض کرتا ہوں. ایک وہ جماعت جو 2.70 لے کر بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس جماعت وہ بائیکاٹ کر رہی ہے اس 27th امینڈمنٹ کی جو پرپوزلز ہیں، ان کو اس ڈسکشنز کے اندر شامل نہیں کیا جا رہا. اور یہ وہی حکومت ہے جو آج سے 15 دن پہلے بیرسٹر عقیل کی سٹیٹمنٹ آن ریکڈ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے جی ابھی تو ہم سے 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہو رہی تو 27ویں کی آپ کیا بات کرتے ہیں. اور اب پتہ چلا اگر وہ بلاول بھٹو صاحب کا ایک ٹویٹ نہ آتا تو 27ویں آئینی ترمیم کی یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں شاید یہ آج کر ہی نہ رہا. اچھا چلیں مجھے اس منظرنامے میں بتائیں کہ جہاں پہ ایک وفاقی آئینی عدالت بنانے کی بات ہو رہی ہے، پرپوز کیا گیا ہے، یہ آئینی بینچ سے کس حد تک مختلف ہوگی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ پہ لاگو ہوگا، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ لاگو نہیں ہوگا. اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کیس آئینی عدالت میں جائے گا اور یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا. اور ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کون سی ہوگی؟ دیکھیں جو میجر ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ تو آرٹیکل 175 ٹل آرٹیکل 200 which talks about judiciary. آپ کی عدالتوں کے قیام سے لے کر عدالتوں کے فنکشن، اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹسز، ٹرانسفر آف چیف جسٹسز، کانسٹیٹیوشنل بینچز، ان ساروں کی بات ان آرٹیکلس کے اندر موجود ہے. کیوں جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. 26ویں آئینی ترمیم آئی، انہوں نے کیا راگ الاپا تھا؟ یہ کہتے تھے بیک لاگ بہت زیادہ ہے جی اور کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ بینچ بنیں گے تو پھر یہ بات ہوگی اور یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. کیا اس وقت یہ جھوٹ بول رہے تھے؟ آج ان کو کیوں مطلب ودن جسٹ لائک 6 or 7 months، 1 سال بھی نہیں ہوا ابھی تو آئی ہوئی، تو ان کو کیا ضرورت پڑی؟ کیا ان کا وہ جو تھا پروگرام وہ فیل ہو گیا؟ یہ خود یہ مان رہے ہیں کہ ہم سے وہاں پہ ہمیں اس وقت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی چاہیے تھی. یہی تو مدعا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو ایک ڈیٹیل ڈسکشن میں لے کر آئیں. جس طرح 18ویں آئینی ترمیم 2010 کے اندر 2 سال لگے تھے، ایک چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی. آج آپ آئین کے جوڈیشری کو سٹرکچر کو پورا چینج کر رہے ہیں. کیا آپ نے جو ہے جو ایکس چیف جسٹسز آف پاکستان تھے جن کے بڑے بڑے نام ہیں، رانا بھگوان داس، بہت بڑے بڑے نام جن کو اپ رائٹ سمجھا جاتا ہے، کیا آپ نے ان سے مشاورت کی کہ ہم بہتری کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں جوڈیشری کو، تو آپ اس کے اندر اپنی انپٹ دیں؟ جو بہترین قانون دان ہمارے پاس موجود ہیں کیا ان سے مشاورت کی گئی؟ ان کی مشاورت شامل کر لی جاتی ہے. جہاں پہ 18 ماہ کی گفتگو ہوئی تھی 18ویں ترمیم میں، تو یہ گفتگو اب بھی ہونی چاہیے تھی. اجلت میں لیا گیا جو کام ہے اسی کے نتائج جو ہیں وہ اب بھگتنا پڑ رہے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر شاہد مسعود خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.